رات کی گہری خاموشی میں جب پورا شہر سو رہا ہوتا ہے تو کچھ کہانیاں جاگتی ہیں، ایسی کہانیاں جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ چینل آپ تک لے کر آتا ہے حکمت اور سبق سے بھری اصل کہانیاں، ایسی کہانیاں جو دل کو چھوتی ہیں اور زندگی کا زاویہ بدل دیتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی سچی اور معنی خیز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ سلک روڈ کے سنہری نقش پر اگر کوئی شہر گہرے نایاب ہے تو وہ بخارا ہے۔ ایسا شہر جس کی مٹی میں صدیوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ وسطی ایشیا کے دل میں واقع یہ شہر کبھی کارواؤں، سراؤں، علم و فضل کے مدرسوں اور نیلے گنبد والی مساجد کا مرکز رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں کے کچے راستے اور پتھروں سے بنے صحن ان علماء اور صوفیاء کے قدموں کی گواہی دیتے ہیں جنہوں نے علم و فن اور روحانیت کے چراغ جلائے۔ شام ڈھلے جب سورج کی کرنیں قدیم مینارے کلان کے نیلے اور سنہری ٹائلوں پر پڑتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے آسمان نے زمین کو گلے لگا لیا ہو۔ خوشبوؤں سے مہکتے بازار، ریشمی کپڑوں اور مثالوں کی دکانیں اور ہر موڑ پر سنائی دینے والی آذان، یہ سب مل کر بخارا کو ایک جیتی جاگتی تاریخ بناتے ہیں۔ یہی وہ شہر ہے جہاں پر ہر اینٹ اور ہر درخت ایک کہانی سناتا ہے، ہمت، ایمان اور سچائی کی کہانی۔ یہ پس منظر ہماری کہانی کو ایک ایسا رنگ دیتا ہے جو وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوتا بلکہ ہر صدی کے ساتھ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کے پہلے باب کی طرف۔ پرانے بخارا کی گلیوں میں ایک جوان تاجر حمید رہتا تھا جس کی عمر 22 سال تھی، لیکن کاروبار کے معاملے میں ذہانت اور ایمانداری سے لوگ اسے چھوٹا استاد کہتے تھے۔ اس کے والد ایک وقت کے کامیاب کپڑا فروش تھے، لیکن وفات کے بعد سارا بوجھ حمید کے کندھوں پر آ گرا۔ حمید کے دن بازار میں گزرتے۔ صبح وہ پرانی نیلی گنبد والی مسجد کے پاس سے گزرتا، دعا کرتا اور پھر ریشمی کپڑوں کی دکان پر بیٹھ جاتا۔ وہ ہر گاہک کے ساتھ نرمی اور سچائی سے پیش آتا، اسی لیے خریدار اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک اجنبی شخص دکان پر آیا۔ لباس سفر کی گرد سے اٹا ہوا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ اس نے ایک بھاری سی تھیلی حمید کے سامنے رکھی اور کہا، میں خراسان کے ایک اہم کام سے آیا ہوں اور واپس جاتے ہوئے میرا راستہ طویل ہے۔ یہ سونے کے سکے میرے خاندان کی امانت ہیں، 3 دن بعد واپس آؤں گا، برائے کرم انہیں محفوظ رکھنا۔ حمید نے تھیلی اٹھائی، وزن سے اندازہ ہوا کہ یہ ایک بڑی رقم ہے۔ اجنبی نے کہا، یہ میری نسلوں کی کمائی ہے، تم پر بھروسہ ہے کیونکہ تمہارے شہر میں تمہاری ایمانداری کے چرچے سنے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، اجنبی لوٹ کر نہ آیا۔ ایک ہفتہ، پھر دوسرا ہفتہ۔ حمید کی ماں نے مشورہ دیا کہ اتنی بڑی رقم کو دکان کے کاروبار میں لگا دے تاکہ نفع بڑھ سکے۔ کچھ دوستوں نے کہا، شاید وہ شخص کبھی بھی نہ لوٹے اور یہ پیسے تمہارے ہو سکتے ہیں۔ حمید کے دل میں کشمکش شروع ہوئی۔ ایک طرف بڑھتا ہوا قرض اور کاروبار کی ضرورت، دوسری طرف وہ امانت جو اس کے پاس رکھی گئی تھی۔ راتوں کو وہ نیند سے جاگ اٹھتا، چھت کی طرف دیکھتا رہتا اور خود سے سوال کرتا، کیا میری امانت داری محض باتوں تک ہے یا میں سچ میں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ ایک رات اس نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر دعا کی۔ ستاروں سے بھرا آسمان اور ٹھنڈی ہوا اس کی روح کو چھو رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر میں کبھی اس امانت کو اپنی خواہش پر قربان کروں
تو میرا رزق بے برکت ہو جائے گا، مجھے صبر اور حوصلہ دے۔ اگلی صبح حمید نے فیصلہ کر لیا، وہ تھیلی اپنے پاس محفوظ رکھے گا، چاہے برسوں ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ اس نے سکے پر ایک کپڑے کی مہر لگا کر اسے دکان کے فرش کے نیچے چھپایا اور ہر دن اللہ سے دعا کرتا رہا۔ مہینے گزرتے گئے، شہر کی گلیاں بدلتی گئیں، لیکن حمید کی نیت نہیں بدلی۔ اس کے لیے یہ تھیلی اب محض سونے کے سکے نہیں بلکہ اس کی سچائی کا امتحان تھی۔ مہینے سالوں میں ڈھل گئے، بخارا کے بازار میں نئے تاجر آئے، پرانی دکانیں بند ہوئیں، مگر حمید کے انداز اور ایمان میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کی ریشمی کپڑوں کی دکان اب پہلے سے زیادہ جانی پہچانی تھی، مگر دل کے ایک کونے میں وہ تھیلی آج بھی محفوظ پڑی تھی، دکان کے فرش کے نیچے پرانے کپڑوں کی تہوں میں چھپی ہوئی۔ حمید کے دوست اکثر کہتے، بھائی اب تو اتنے برس ہو گئے ہیں، کون لوٹے گا؟ اتنے سکے تمہارے رزق میں شامل ہیں، کیوں نہ کسی کام میں لگا دو؟ حمید صرف مسکرا کر جواب دیتا، یہ میرا نہیں، ایک امانت ہے، امانت وقت کے ساتھ میرا مال نہیں بن جاتی۔ کبھی کبھی وہ رات کے سناٹے میں جاگ اٹھتا، پرانی نیلے گنبد والی مسجد کی اذان کی صدا دور سے آتی تو اسے اپنی دعا یاد آتی، دل کے اندر ایک سکون اترتا، رزق کا مالک اللہ ہے، میں نہیں۔ ایک سردیوں کی سخت صبح شہر میں خبر پھیلی کہ خراسان کے قافلے دوبارہ بخارا کے بازار میں پہنچے ہیں۔ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز دور سے گونجی۔ حمید نے بس ایک لمحہ دل کے کسی گہرے گوشے میں ہلچل محسوس کی، پھر دکان پر گاہکوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ شام ڈھلے جب بازار کی رونق مدھم ہو رہی تھی، ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا، داڑھی میں برف کے ننھے ذرے، سفر کی تھکن سے آنکھیں بوجھل، لیکن وہی چمک۔ السلام علیکم چھوٹے استاد، آواز سن کر حمید کے دل نے کہا، یہ وہی ہے۔ اجنبی نے کانپتی آواز میں کہا، میں جانتا تھا اگر دنیا کا کوئی شخص میری امانت سنبھال سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ برسوں کا سفر تھا، جنگوں نے راستے روکے، مگر میرا دل کہتا رہا کہ بخارا میں میری امانت محفوظ ہے۔ حمید نے دکان کا دروازہ بند کیا، پرانے فرش کے تختے ہٹائے اور وہ تھیلی نکالی جس کی مہر آج بھی جوں کی توں تھی۔ اجنبی کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ جب اس نے تھیلی کو اپنے سینے سے لگایا تو کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے سوچا تھا یہ خزانہ کبھی نہیں ملے گا، تم نے میری نسلوں کا وقار بچا لیا۔ حمید کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس نے کہا، یہ تو میرا فرض تھا، جو اللہ کی دی ہوئی امانت ہو اسے لوٹانا ہی اصل کمائی ہے۔ اجنبی نے سونے کے چند سکے بطور شکرانہ پیش کیے، مگر حمید نے نرمی سے انکار کر دیا، یہ تمہارا حق ہے، میری کمائی تو وہ سکون ہے جو برسوں اس تھیلی کو دیکھ کر ملتا رہا۔ اس شام بخارا کی گلیوں میں جب چراغ جلے تو نیلو گنبد والے مینار سے اذان کی آواز کچھ اور گہری لگی۔ لوگوں میں یہ قصہ پھیل گیا کہ ایک نوجوان تاجر نے برسوں تک ایک امانت کو ایسے سنبھالا جیسے اپنی جان، اور وہ جان گئے کہ اصل دولت سچائی کی خوشبو ہے جو وقت کے ساتھ مدھم نہیں پڑتی۔ اگلی صبح جب سورج کی نرم کرنیں نیلے گنبد والی مسجد کے مینار پر پڑیں تو پورا شہر ایک نئے سکون میں ڈوبا تھا۔ بازار کے تاجر، بوڑھے اور جوان، سب حمید کے قصے کو اپنی زبان پر دہرا رہے تھے۔ ہر گلی، ہر دکان میں اس کی امانت داری کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ حمید اپنی چھوٹی سی دکان کے باہر کھڑا تھا، ہوا میں انار کے پھولوں کی مہک تھی اور دل میں ایک گہری طمانینت۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے صبر اور ایمان کے امتحان میں سرخرو کیا۔
شہر کے قاضی نے بھی بلا کر کہا، بیٹا تم نے ہم سب کو یاد دلایا کہ دولت کا اصل معیار سکے نہیں بلکہ کردار ہے۔ یہ شہر تمہارے نام پر فخر کرتا ہے۔ حمید مسکرایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اگر نیت صاف ہو تو وقت کے طویل صحرا بھی امانت کو نہیں بدل سکتے۔ رات ڈھلے جب بخارا کی گلیوں میں چراغ جل اٹھے اور ستارے نیلے آسمان پر جگمگانے لگے تو حمید نے محسوس کیا کہ اصل دولت نہ سونا ہے نہ کپڑا، اصل دولت وہ سکون ہے جو سچائی اور صبر کے راستے سے دل میں اترتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے، امانت ایک آزمائش ہے جو وقت کے ساتھ اور قیمتی ہو جاتی ہے۔ سچائی کی خوشبو وقت کے گرد مدھم نہیں پڑتی،